بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کہانی ہے کچھ ایمان والے نوجوانوں کی جنہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر صرف ایک مقصد کے لیے دنیا کو چھوڑ دیا کہ وہ اپنے رب کی رضا حاصل کر سکیں۔ یہ واقعہ سورۃ الکہف میں بیان ہوا، ایک ایسا واقعہ جو ایمان، وفاداری اور اللہ کی قدرت کا زندہ ثبوت ہے۔ تو لہٰذا ناظرین، اس ویڈیو کو مکمل دیکھیں۔ پلیز ویڈیو کو لازمی لائک کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ زمانہ ایسا تھا جب رومی ظلم و شرک پھیلا چکا تھا، لوگ بتوں کے آگے جھکتے اور جو کوئی اللہ ایک ہے کہتا اسے سولی پر چڑھا دیا جاتا۔ مگر انہی اندھیروں میں کچھ جوان تھے جن کے دل اللہ کے نور سے روشن تھے۔ ان کے ایمان نے انہیں للکارا کہ دنیا چھوڑ دو اور اپنے رب کی پناہ لو۔ قرآن کہتا ہے، جب وہ چند جوان غار میں پناہ گزین ہوئے اور کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے کام کو درست کر دے۔ یہ جوان ایک ویران غار میں جا پہنچے، دنیا کی ہر آسائش، ہر سہولت، سب کچھ پیچھے چھوڑ دیا، مگر ان کے دل مطمئن تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اب ان کا سہارا اللہ ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت سے ان کے جسموں پر نیند طاری کر دی، ایک ایسی نیند جو عام نہیں تھی بلکہ معجزہ تھی۔ قرآن فرماتا ہے، تو ہم نے ان کے کانوں پر پردہ ڈال دیا، یعنی انہیں کئی برسوں تک نیند میں سلا دیا۔ صدیاں گزر گئیں، بادشاہ بدل گئے، زمانہ بدل گیا، مگر یہ ایمان والے جوان اپنے رب کے حکم سے اسی طرح سوئے رہے۔ نہ ان کے جسم بسیدہ ہوئے، نہ رخ میں کمزوری آئی، اور یہ سب کچھ اللہ کے حکم سے تھا۔ غار کے باہر ایک جانور بیٹھا تھا، وہ ان کا ساتھی تھا، ایک کتا۔ قرآن میں اس کا ذکر بڑے عظیم شان انداز میں آتا ہے، اور ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے اگلے پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ تصور کیجئے، صدیوں کی نیند اور دروازے پر ایک جانور بیٹھا ہے، پاؤں پھیلائے، جیسے کوئی محافظ اپنے بادشاہوں کی حفاظت کر رہا ہو۔ وہ کتا ان ایمان والوں کے ساتھ تھا، ان کے ساتھ غار تک آیا اور ان کے لیے پہرے پر بیٹھ گیا۔ یہ صرف ایک منظر نہیں، یہ اللہ کی قدرت کا پیغام ہے۔ قرآن کہتا ہے، اگر تم ان پر جھانکتے تو یقیناً ان سے ڈر کر بھاگ جاتے اور ان سے دہشت سے بڑھ جاتے۔ اللہ نے ان کے ارد گرد ایسا رعب طاری کر دیا تھا کہ کوئی قریب آنے کی ہمت نہ کرتا۔ سورج جب نکلتا تو اس کی کرنیں ان کے جسموں کو نہیں لگتی بلکہ دائیں طرف سے ہٹ جاتی، اور جب غروب ہوتا تو بائیں طرف سے نکل جاتا تاکہ سایہ بھی رہے اور روشنی بھی۔ اللہ فرماتا ہے، اور تم دیکھتے کہ سورج جب نکلتا تو ان کے غار کو دائیں طرف سے چھوڑ جاتا، اور جب ڈوبتا تو بائیں طرف سے کتراتا، اور وہ غار کے اندر ایک کھلی جگہ میں تھے۔ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اللہ نے اپنے بندوں کو نیند میں بھی محفوظ رکھا اور ان کے وفادار ساتھی کو بھی زندہ رکھا تاکہ دنیا کو معلوم ہو جائے کہ اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ رہنے والا بھی عزت پا جاتا ہے۔ وہ کتا نہ نبی تھا نہ ولی، مگر نیکوں کے ساتھ رہنے کی برکت سے قرآن میں ذکر پا گیا۔ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ وفاداری اور نیکی کے ساتھ رہنے والا کبھی ضائع نہیں ہوتا۔ یہی تو پیغام ہے اس واقعے کا کہ ایمان والے اگر دنیا چھوڑ دیں، اللہ ان کے لیے پوری کائنات بدل دیتا ہے۔ اللہ ان کے لیے سورج کا راستہ بدل دیتا ہے اور ایک جانور کو ان کا محافظ بنا دیتا ہے۔ اللہ چاہتا تھا کہ قیامت تک لوگ پڑھیں، سوچیں اور سمجھیں کہ جو میرے لیے وفادار ہو جائے، میں اس کی حفاظت زمین و آسمان سے کر دیتا ہوں۔ یہ کتا ان ایمان والوں کا ساتھی تھا، مگر اس کی وفاداری نے اسے ہمیشہ کے لیے قرآن کی آیت بنا دیا۔ یہ ہے اصحاب کہف کا معجزہ، یہ ہے اللہ کی قدرت، اور یہ ہے ایمان کی عزت۔ اور یہی وہ راز ہے کہ اللہ نے فرمایا، ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے اگلے پاؤں پھیلائے بیٹھا تھا۔ یہ جملہ صرف منظر نہیں، یہ ایمان کی حفاظت کی علامت ہے۔ ایک پہرے دار کتا جو صدیوں تک سوتے ایمان والوں کی رکھوالی کرتا رہا، نہ بسیدہ ہوا، نہ سرا، نہ گلا، بلکہ ویسے کا ویسا ہی رہا، اور آج تک قرآن کی تلاوت میں اس کا نام گونجتا ہے۔ جزاک اللہ۔